اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں، قسط نمبر 3۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں، قسط نمبر 3۔ یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ 439 تا 450 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں قسط 3 پڑھ یا سن لے، اسے رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی سعادت دے اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجر اسود چوم لیا۔ ٹنڈو علی یہر، باب الاسلام، سندھ، پاکستان کے ایک شخص کو برے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبت نے گناہوں پر دلیر کر دیا تھا۔ شراب کے اڈوں پر جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ لوگوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا، بلا وجہ جھگڑنا اور مار پیٹ کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے گھر کا ہر فرد ان سے بیزار تھا۔ وہ اسی طرح گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے کہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے دعوت اسلامی کے تحت ٹنڈو علی یہر کی نورانی مسجد میں ہونے والے ماہ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں شامل ہو گئے۔ دوران اعتکاف عاشقان رسول کی داڑھیوں اور اماموں والے نورانی چہروں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا۔ الحمدللہ 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ 25ویں شب ذکر اللہ میں مشغول تھے کہ ان پر غنود کی طاری ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے خود کو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو پایا۔ ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ انہوں نے بے ساختہ حجر اسود کو چوم لیا۔ 27ویں شب بھی ان پر کرم ہوا اور غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ کی نور بار گلیوں اور سبز گنبد کے دل بہار نظاروں کی سعادت پائی۔ ان ایمان افروز سلسلوں نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ انہوں نے نیت کی کہ یہ دینی ماحول اب زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ رب اکرم کے لطف و کرم سے انہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ دل میں بس جائے آقا کے جلوے مدام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دیکھو مکے مدینے کے تم صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بری صحبت میں رہنے کا گناہ چھوٹ گیا۔ اورنگی ٹاؤن کراچی کے ایک شخص بری سنگت کے سبب ماڈرن اور برے بندے بن گئے تھے۔ خوش قسمتی سے اپنے علاقے کی اقصی مسجد اورنگی ٹاؤن الفتح کالونی کراچی کے اندر ہونے والے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ مبارکہ کے اجتماعی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، پابند صلاۃ و سنت بھی بن گئے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضری کی عادت پڑ گئی، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خصلت بد نکل گئی اور الحمدللہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ محض نفس کی لذت کی خاطر بری صحبت کی جو عادت تھی اس سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی۔
صحبت بد میں رہنے کی عادت چھٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خصلت جرم و عصیاں تمہاری مٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ ملاکا الہ آباد یوپی ہند کے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے احمد آباد شریف میں ہند سطح کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ دین کی خدمت کا کافی جذبہ ملا۔ اسی سال عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ رمضان المبارک 1416 ہجری 1996 میں ناگوری واڑ کی مسجد احمد آباد شریف کے اندر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہوئے۔ عاشقان رسول کی صحبت انہیں خوب موافق آئی۔ ان کے دینی جذبے کو میٹھے مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اعتکاف کے بعد اپنے آبائی گاؤں ملاکا یوپی میں جا کر انہوں نے دینی کاموں کی خوب دھومیں مچائیں۔ دوسرے سال مدنی مرکز کی جانب سے مختلف شہروں میں جا کر سینکڑوں اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کروایا۔ تادم تحریر احمد آباد شریف میں مقیم ہیں اور دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق تحصیل مالیات کے ذمہ دار ہیں، تحصیل فائننس کے ذمہ دار ہیں۔ آؤ عشق محمد کے پینے کو جام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مست ہو کر کرو خوب تم دینی کام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70 سالہ اسلامی بھائی کے تاثرات۔ گارڈن ویسٹ کراچی کے ایک سن رسیدہ شخص بڑھاپے کے باوجود معاذ اللہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، فلم ڈرامے کے شوقین تھے، داڑھی منڈوایا کرتے تھے اور انگریزی لباس پہنتے تھے۔ تقریباً 60 برس کی عمر میں کوثر مسجد موسیٰ لین لیاری کراچی کے اندر پہلی بار آخری عشرہ رمضان المبارک غالباً 1416 ہجری 1996 عیسوی میں انہیں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی۔ گجراتی رسم الخط میں لکھا ہوا قرآن کریم پڑھتا دیکھ کر ایک اسلامی بھائی نے انہیں سمجھایا کہ قرآن کریم عربی میں لکھا ہوا پڑھنا ضروری ہے، گجراتی زبان کے حروف اصل عربی مخارج سے کیسے ادا کریں گے؟ ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بہرحال اعتکاف میں عاشقان رسول سے انہیں بہت فیض حاصل ہوا۔ انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 1.5 سال کی جد و جہد سے ان کے کچھ نہ کچھ حروف درست ہوئے۔ الحمدللہ عربی میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نصیب ہونے لگا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کا شرف ملنے لگا۔ ہفتے میں ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت بھی میسر آنے لگی۔ الحمدللہ انہوں نے ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی۔ ظاہری اسباب کم ہونے کے باوجود کرم بالائے کرم ہو گیا اور انہیں عمرہ شریف اور میٹھے مدینے کی حاضری کا شرف مل گیا۔ الحمدللہ ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہونے لگی۔ 72 نیک اعمال میں سے 40 سے زائد نیک اعمال پر عمل کی کوشش نصیب ہوئی۔ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ ہیں اور صبح و شام آتے جاتے بس کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی 4 سال سے سعادت حاصل ہے۔ ایک بار خواب میں بس کے اندر انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جن سے یہ بہت محبت کرتے ہیں وہ ان کے سامنے مسکراتے تشریف فرما ہیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر یہ رو پڑے اور آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد نیکی کی دعوت دینے میں انہیں مزید استقامت نصیب ہوئی۔ سیکھ لو آؤ قرآن پڑھنا سبھی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم ترقی کے زینوں پہ چڑھنا سبھی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
غیر عربی میں آیات قرآنی لکھنا جائز نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جب تک اچھی صحبت نہیں ملتی اس وقت تک بسا اوقات اصلاح کی صورت نہیں بنتی۔ آج کل اکثر عمر رسیدہ افراد بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے بستر مرگ پر پڑے ہوں تب بھی انہیں نماز پڑھنے، جھوٹ اور غیبت سے بچنے اور داڑھی منڈانے وغیرہ سے توبہ کر لینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس حالت میں بھی معاذ اللہ ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صحت پا کر صرف دنیا کے کام دھندے ہی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ معمر اسلامی بھائی خوش نصیب تھے جنہیں اعتکاف میں دینی ماحول میسر آ گیا اور غفلتوں میں گزرنے والی زندگی یکایک مدنی اداؤں میں ڈھل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بیچارے قرآن کریم بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے گجراتی زبان میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، جس پر ایک عاشق رسول نے تفہیم کی یعنی سمجھایا تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں رات کے وقت سیکھ کر عربی پڑھنے کے کچھ نہ کچھ قابل ہوئے۔ یاد رکھیے، عربی زبان کے علاوہ دوسری کسی زبان مثلا گجراتی، ہندی، انگلش کے رسم الخط میں قرآن پاک لکھنا جائز نہیں۔ گجراتی، ہندی، انگریزی وغیرہ زبانوں کے ماہناموں اور دیگر کتب و رسائل میں آیات اور معصور یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں وغیرہ عربی رسم الخط ہی میں لکھنی چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تفصیلی فتوے کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ ہندی یا انگریزی رسم الخط میں قرآن لکھنا تو صریح تحریف ہے اور قرآن پاک کی تحریف حرام ہے کہ اولاً تو اوپر ذکر کی ہوئی پابندیوں کے خلاف ہے، دوم سین، صاد، ثا میں، اسی طرح قوف اور کاف میں، زا، ذال، ذو میں فرق نہ ہو سکے گا۔ مثلا ظاہر کے معنی ہے ظاہر اور ظاہر کے معنی ہے چمکدار یا تر و تازہ۔ اب اگر آپ نے انگریزی میں ظاہر لکھا تو کیسے معلوم ہو ظاہر ہے یا ظاہر؟ اسی طرح طاہر اور طاہر، قدیر اور قادر، سامع اور سمیع، عالم اور علیم میں کس طرح فرق رہے گا؟ غرض یہ کہ اوصاف الفاظ تو درکنار، خود حروف ہی منقلب یعنی تبدیل ہو جائیں گے اور معنی ہی ختم۔ میں قرآن سیکھوں سکھاؤں خدایا، کرم سے یہ جذبہ میں پاؤں خدایا۔ گھر میں بھی دینی ماحول بنا لیا۔ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں اعتکاف کے دن بالکل قریب تھے۔ راجوری، جموں کشمیر، ہند کے ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً 40 برس سے ملاقات ہونے پر ایک مبلغ دعوت اسلامی نے ان کو سرسری طور پر اجتماعی اعتکاف کی دعوت پیش کی اور وہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے مسجد ریلوے اسٹیشن راجوری جموں کشمیر میں ہونے والے آخری عشرہ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی کے اجتماعی سنت اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔ عاشقان رسول کا دینی ماحول دیکھ کر حیران رہ گئے۔ داڑھی مبارک سجا لی، امامہ شریف سج گیا، درس و بیان کا سلسلہ شروع کر دیا، اپنے گھر میں بھی دینی ماحول بنا لیا، گھر کی اسلامی بہنوں پر پردہ نافذ کیا اور تادم تحریر اپنے شہر راجوری کی مشاورت کے نگران ہیں۔ زندگی کا قرینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ درد مدینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں رمضان کے روزے بھی کم ہی رکھتا تھا۔ بھلوال ضلع سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک شخص بے نمازی اور فیشن پرست نوجوان تھے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کے انتہائی شوقین۔ رمضان مبارک میں روزے بھی معاذ اللہ کم ہی رکھتے، اگر کوئی سمجھاتا بھی تو ٹال دیتے۔ ایک دن وہ کسی معاملے کے سبب پریشانی کے عالم میں جا رہے تھے کہ ایک با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی۔
جو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، وہ انہیں انفرادی کوشش کر کے جامع مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لے گئے، مگر وہ شیطانی وسوسوں کے باعث کچھ ہی دیر میں اٹھ کر چل دیے۔ 2 دن بعد ان کا ایک دنیا دار دوست ان کو فلم دیکھنے کے لیے لے گیا، مگر کسی بات پر انبن ہونے کے باعث وہ اس سے الگ ہو گئے، اور یوں ان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ ماہ رمضان مبارک میں ان کے بڑے بھائی صاحب دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف تھے۔ وہ بھائی جان سے ملنے جا پہنچے۔ وہاں امامہ شریف سجائے عاشقان رسول انہیں بہت بھلے لگے۔ چاند رات ایک اسلامی بھائی نے ان کے بھائی جان کو فیضان سنت اور نعتوں کی کیسٹ تحفے میں دی۔ اس اسلامی بھائی نے فیضان سنت کا باب بے نمازی کی سزائیں پڑھا تو لرز اٹھے، اور کیسٹ میں یہ مناجات گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا سنی تو دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ الحمدللہ انہوں نے گانے باجے سننا چھوڑ دیے، مگر نماز کی پابندی نہ کر سکے۔ ایک عاشق رسول کی دعوت پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں دوبارہ جا پہنچے اور آخر تک رکے رہے۔ اختتام پر عاشقان رسول کی ملاقات کے دل نشین انداز نے انہیں دعوت اسلامی کا شیدائی بنا دیا۔ انہوں نے چہرے کو مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو امامہ شریف سے سجا لیا۔ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے لگے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی بن گئے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر ذیلی مشاورت کے ذمہ دار بنے اور پابندی سے درس دینے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے کی سعادت بھی پانے لگے۔ آؤ سنت کا فیضان پاؤ گے تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ریڑھ کی ہڈی کے درد سے نجات۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس ویو کے مقیم ایک مبلغ دعوت اسلامی کے ماموزاد بھائی جو کہ مل آنر ہیں، انفرادی کوشش کی برکت سے ماہ رمضان مبارک 1425 ہجری میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ عرصہ دراز سے ریڑھ کی ہڈی کے شدید درد میں مبتلا تھے۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور ان کی تجویز کردہ ادویات بھی استعمال کی، مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ وہ تشویش میں تھے کہ 10 دن اعتکاف میں کیسے رہوں گا۔ خیر وہ دوران اعتکاف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ فوم کے گدے پر سونے کی عادت تھی، یہاں چٹائی یا دری بچھا کر زمین پر سنت کے مطابق سونے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ان کے لیے انتہائی دشوار تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ الحمدللہ چند ہی دن سنت کے مطابق سونے کی برکت سے انہیں محسوس ہوا کہ کمر کے درد میں کافی کمی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی سنت اعتکاف کی برکت سے آخر کار ریڑھ کی ہڈی کے درد سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ تم کو تڑپا کے رکھ دے گو درد کمر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، پاؤ گے تم سکون ہوگا ٹھنڈا جگر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہیپی نیو ایئر کا چسکا۔ جودھپور راجستھان ہند کے ایک فوٹوگرافر عمر تقریباً 28 سال جن کو 31 دسمبر ہیپی نیو ایئر کی بے حیائی سے بھرپور پارٹیوں میں شرکت کا جنون کی حد تک چسکا تھا اور وہ اس کے لیے بمبئی پہنچ جاتے تھے۔ اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے بیچ والی مسجد ادے پور راجستھان ہند کے اندر آخری عشرہ ماہ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 میں
ہونے والے اجتماعی سنت اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہونے کی انہیں سعادت مل گئی۔ وہاں لگنے والے سنتوں بھرے مدنی حلقوں، پرسوز بیانات اور رقت انگیز دعاؤں نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، فوٹوگرافی کا کام ترک کر دیا اور پابندی سے مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے لگے۔ رنگ رلیاں منانے کا چسکا مٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رقص کی محفلوں کی نحوست چھٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں ہجری سن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش جنوری سے نئے سال کے استقبال کے بجائے مسلمانوں کو اسلامی نئے سال یعنی ہجری کے مطابق شروع ہونے والے نئے سال کے استقبال کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ سن ہجری کا نیا سال محرم شریف کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ ہو سکے تو ہر سال محرم شریف کی پہلی تاریخ آپس میں نئے مدنی سال کی مبارکباد دینے کا خوب اہتمام فرمائیے۔ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت۔ بلوال ضلع سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے کلین شیو تھے۔ سنتوں بھری زندگی سے دور غفلت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ ان کے والد صاحب ان کے چھوٹے بھائی سے فرمانے لگے، جامع مسجد خواجگان میں دعوت اسلامی کے تحت رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، تم جلدی چلو ورنہ پہلی صف میں جگہ نہ ملے گی۔ یہ چونکے اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ان عاشقان رسول کی زیارت کو جاؤں۔ اس دن نماز عشاء مع تراویح اسی مسجد میں ادا کی۔ بعد تراویح کیسٹ کے ذریعے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں یہ نعت شریف چلائی گئی۔ ثانی نہ کوئی میرے سوہنے نبی لجپالدہ۔ انہیں انتہائی سرور حاصل ہوا۔ یہ دوسرے دن پھر جا پہنچے تو چونکہ جمعرات تھی لہذا وہاں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شروع ہو گیا۔ یہ پہلی بار شرکت کر رہے تھے، دل کو عجیب سکون و راحت میسر ہوئی۔ تیسرے دن بھی گئے تو کیسٹ اجتماع میں مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنتوں بھرا بیان، گانے باجے کی ہولناکیاں سنایا گیا۔ بیان سن کر یہ کانپ اٹھے کیونکہ اس میں عام بولے جانے والے گانوں کے کفریہ اشعار کی نشاندہی کی گئی تھی۔ معاذ اللہ یہ بھی کفریہ اشعار بولنے کی آفت میں گرفتار تھے، لہذا انہوں نے توبہ کی اور تجدید ایمان بھی کیا۔ کیونکہ دل ایک دم چوٹ کھا چکا تھا لہذا بقیہ دنوں کے لیے معتکف ہو گئے۔ فیضان سنت میں زلفیں یعنی گیسو رکھنے کی سنتیں اور آداب پڑھے تو زلفیں رکھنے کی نیت کر لی، اور 26 رمضان مبارک کو ہونے والی محفل نعت میں داڑھی رکھنے کی بھی نیت کر لی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن گئے۔ صلاۃ السلام کے صیغے بھی انہوں نے وہیں یاد کیے، اور اعتکاف سے واپسی پر گانوں کی 100 سے زائد کیسٹوں اور ٹی وی کو، جو ان دنوں مدنی چینل نہیں تھا، دیگر چینلز میں عموماً گناہوں بھرے پروگرام ہی دیکھے جاتے تھے، اس لیے گھر سے نکال باہر گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر ڈویژنل قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ ڈھول باجوں کو سننے سے باز آؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فلمی گانے نہ ہرگز کبھی گاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فلمی گانے سنانے سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ کئی گانے ایسے ہیں جن میں کفریہ اشعار ہوتے ہیں۔ برائے کرم مکتبۃ المدینہ کے رسالے گانوں کے 35 کفریہ اشعار کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملاوٹ والے مسالے کا کاروبار بند کر دیا۔ رن چھوڑ لائن پوری روڈ بھیم پورہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی پہل ایسے بے نمازی تھے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت گلزار مدینہ مسجد آگرہ تاج کراچی میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرہ رمضان المبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی کے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ 10 دن میں عاشقان رسول کی صحبت نے ان کی قلبی کیفیت بدل کر رکھ دی۔ الحمدللہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نماز سیکھ لی اور 5 وقتہ نماز باجماعت کے پابند بن گئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی بن گئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نیک اعمال کا ایسا ذہن ملا کہ 72 میں سے کم و بیش 63 نیک اعمال پر عمل کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسائل کثرت سے پڑھنے کی عادت بن گئی، اور اعتکاف کا ایک بڑا انعام یہ بھی ملا کہ جو ملاوٹ والے مرچ مسالے کی سپلائی کا سندھ بھر میں کام کرتے تھے وہ ترک کر دیا۔ ان کے مسالے کے کارخانے میں تقریباً 44 ملازم کام کرتے تھے۔ انہوں نے وہ کارخانہ ہی ختم کر دیا کیونکہ دور بڑا نازک ہے۔ بڑے پیمانے پر خالص مسالے کے کاروبار میں بازار میں کھڑا ہونا نہایت ہی دشوار ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں ملاوٹ ظاہر کر کے بیچنا جائز صحیح، مگر ملاوٹ کا اعتراف کریں تو خریدے کون؟ عموماً دھوکہ بازی کا دورہ ہے۔ آج کل مسلمانوں کی صحت کی کس کو پڑی ہے؟ بس دولت چاہیے، خواہ وہ حلال ہو یا معاذ اللہ حرام۔ بہرحال عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے یہ رزق حلال کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کے نوافل کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی بھی عادت بن گئی۔ چھوڑ دو بھائی رزق حرام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ ہر مسلمان کا اعتکاف قبول فرما۔ یا اللہ معتکفین مخلصین کے طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔